کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے معاذ اللہ تو آپ اللہ سے کہیں ہم پہ پتھر نازل کریں، آپ کہیں اللہ سے عذاب نازل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، یہ حضور کی رحمت تھی۔ حضور نے کہا ہی نہیں کہ یا اللہ تو نازل فرما پتھر۔ کافر کہتے تھے کہیں اللہ سے پتھر نازل کرے، تو اللہ پاک نے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں فرمایا محبوب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کا کام ہی نہیں انہیں عذاب دے۔ محبوب میری رحمت کو گوارا نہیں، کیسے عذاب دوں وانت فیہم، تو جو ان کے درمیان موجود ہے۔ محبوب جب تک تو مکے میں موجود ہے، مدینے میں موجود ہے، میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ یہ مانگیں گے بھی تو میں انہیں عذاب، اللہ تو کافر کو عذاب نہیں دیتا مصطفیٰ کی برکت سے۔ تیرے اوپر سارا رنگ تیرا نہیں، تیرے اوپر تیرا رنگ کسی اور کا ہے۔ کسی اور کے رنگ کا خیال کرنا، مرشد کے رنگ کا خیال کرنا، دین کے رنگ کا خیال کرنا، وہ کچا رنگ لاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا ہے۔ اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ جو وعدے معاہدے کیے ہیں ان پہ قائم رہنا، ہم اپنے بزرگوں کے وفادار رہیں تو پھر لوگ کہیں گے نہیں نہیں کسی نے اس کو تراشا ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اعلیٰ ہو، اخلاق اعلیٰ ہو، وعدوں کی پابندی ہو، امانت دار ہو، رزق حلال کمانے والے، ہماری زبانیں میٹھی ہو، ہمارا لہجہ اعلیٰ ہو، ہم فقیروں کے پاس بیٹھنے والے ہیں، ہمارا فخر انوکھا ہو، تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے پر پہچانیں گے مجھے۔ لوگ کہیں گے یہ اس کا تو ٹوپی پہننے کا انداز اس طرح کا ہے، اس کا تو بولنا بیٹھنا اس کی طرح کا ہے۔ تو پھر وہ اثرات نظر آئیں، دیکھنا کوئی تجھے دیکھ کر تیرے کسی بڑے کو بات نہ کرے، خود تھوڑا خیال کر لینا، خود تھوڑا لحاظ کر لینا، خود تھوڑی توجہ بنا لینا۔ جو اللہ کی محبت میں نبی پاک علیہ السلام کے دروازے کے گدا ہو جاتے ہیں وہ دن کیسے گزارتے ہیں۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں بلا کا ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ آج کل لوگ مضطرب رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، الجھے رہتے ہیں۔ رب کا بندہ مضطرب نہیں ہوتا، اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ اس کی طبیعت کے اندر چلے مجھے فٹافٹ بات یاد آ گئی، داتا گنج بخش علی اجویری نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ، ایک دفعہ مصر میں قحط پڑ گیا تھا، سب لوگ پریشان تھے۔ ایک درویش تھیلا لے کے بازار سے سودا لینے آیا بھی بڑا ٹہلتا، سودا بھی خوش خریدا، واپس بھی نکلا تو ہنستے ہوئے۔ تو اب سارے لوگ پریشان ہوں تو ایک بندہ ہنسے تو ذرا عجیب لگتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں جب قحط پڑا ہوا ہے، سب لوگ پریشان ہیں اور تو اتنا ٹہلتا مچلتا آ رہا ہے جا رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا تم پریشان ہوں گے، جس آقا کا میں غلام ہوں نا، اس نے اپنے بھڑولے گندم کے ٹائم سے بھر لیے تھے، ہمارے گھر کے اندر سارا کچھ موجود ہے، لہذا ہمیں فکر کوئی نہیں۔ داتا گنج بخش علی اجویری فرماتے ہیں یہ جو کہا نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے بندوں کو غم اور خوف کوئی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے انہیں پتہ ہے رب کے خزانے بھرے ہوئے،
مالک کے بھرے ہوئے خزانے ہیں، وہ جب چاہے گا اپنے بندوں کے لیے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب دے گا بے حساب عطا کر دے گا، وہاں سے دے گا گمان بھی نہیں ہوگا۔ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چل رہے ہیں، ان کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان کا دن اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ الجھتے نہیں، جاہلوں سے بحثیں نہیں کرتے، بلکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل ان سے بحث کریں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے۔ ان کا دن یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں عاجزی ہے۔ میں اور آپ بے چینیاں، بے قراریاں، جلد بازیاں، الجھے ہوئے، بار بار صبح کچھ سوچتے ہیں، دوپہر پروگرام اور بنا لیتے ہیں، شام کو ارادہ پھر بدل جاتا ہے۔ رب کے بندے یقین کامل والے، ان کے عقیدے پختہ، نظریات پر پورے طور پر قائم۔ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو مطمئن کرتی ہیں، ایک اگر اس کے پاس جائز پیسہ ہو اور وسیع ہو تو بندہ مطمئن رہتا ہے، اور دوسرا اگر اس کے پاس علم ہو تو علم بندے میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں میں آپ کو پتہ ہے یہ جو اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر لوگ اللہ والے ہو جاتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یقین والوں کے پاس بیٹھتے تھے تو انہیں یقین نصیب ہوتا تھا۔ ہاں ہم بیٹھتے بے یقین۔ وہ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آ گیا تو اس نے آ کے کہا حضور لوگ تنگ بڑا کرتے ہیں، رشتہ دار بھی، دوست بھی، یہ سارے کہتے ہیں آج کل اپنے مشائخ، تو کوئی نسخہ بتائیں۔ تو حضرت خواجہ صاحب فرمانے لگے نسخہ ایک ہی ہے، محبت کرنی شروع کر دے۔ تو اس نے بھی وہی کہا جو آپ صاحب اور میں کہتے ہیں نا۔ اس نے کہا جی میں تو بڑی کرتا ہوں، پر سامنے والے اس کا جواب ٹھیک ہے۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے۔ اللہ والوں کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ اپنی رائے بار بار بدلتے، بولیے رائے بار بار بدلتے، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ کہا میں محبت کرتا ہوں پر وہ پھر بھی مجھے تنگ کرتے ہیں، تو خواجہ صاحب فرمانے لگے پتر نسخہ یہی ہے، کرنا پیار ہی ہے، اگر ایک دو خوراک سے فرق نہ پڑا تو خوراکیں بڑھا دینا، محبت میں اضافہ کر دینا، عقیدت میں اضافہ۔ آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ آئے، آپ جہاں ہو نا پھر وہاں تھوڑا سا بے یقین باتیں کرتے ہیں لوگ، کمزور باتیں کرتے ہیں، ٹھہراؤ نہیں، بردباری نہیں، حلم نہیں۔ رب کے بندوں میں بلا کی بردباری۔ ہمارے ہاں جو جس کی نئی بات سنتے ہیں ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جس نے نئی کہانی چھیڑ دی ہم بھی اس کے، جن نے لایا گلی اودنا نہیں چلی۔ او بھائی تو تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کر، تیرا اپنا ایک نظریہ ہے، تیرا اپنا ایک مزاج ہے۔ وہ جی فلانے نے نئی تحقیق کی ہے، حضرت مجدد الفسانی کے بعد نئی تحقیق کی ضرورت نہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی کے بعد نئی تحقیق کی ضرورت ہے نہیں۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ میں علم پڑھنے کی ممانت نہیں کر رہا، میں تحقیق کی میں کہتا ہوں عقائد کے باب میں جو انہوں نے لکھ دیا ہے وہ کافی اور شافی ہے ہمارے لیے۔ تحقیق کے نام پر تخریب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی آپ کہیں کھڑے ہو، آپ میں بردباری ہو، آپ میں حلم ہو، آپ میں تقوی ہو، آپ کے مزاج کے اندر خوبصورتی ہو۔ آپ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا، دست آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا شہد پلاؤ۔ شہد پلایا، پھر آ گیا، کہا یا رسول اللہ بیماری تو کچھ بڑھ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا شہد پلاؤ۔ وہ ڈاکٹر ہیں جو دوائیاں بدلا کرتے ہیں، وہ حکیم ہے جو دوائیاں بدلا کرتے۔ یہ میرے رسول پاک کا دروازہ ہے، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔
اور اعلیٰ حضرت فرماتے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک درویش نے کہا تھا بھئی اسی سادے بندے ہاں سانو تے اتنا پتہ ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ یا رسول اللہ دست بڑھ گئے، فرمایا شہد پلا، پھر آ گیا تیسری دفعہ حضور دست بڑھ گئے، حضور نے فرمایا شہد پلا، انہوں نے پھر کہا حضور وہ تو اس کے تو پیچس بڑھ گئے، تو کریم محبوب فرمانے لگے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کا رسول سچ کہتا ہے، جا جا کے اسے شہد پلا، وہ کہتا ہے شہد ہی پلایا تو اللہ نے شفا عطا فرما۔ آپ میں بردباری ہو، آپ میں ٹھہراؤ۔ میرے عزیز بڑی جلدی پریشان نہیں ہونا۔ اچھا ایک بات آپ سے عرض کروں، یہ جو لوگ بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں نا، ان کی پھر سنتا بھی کوئی نہیں، الجھتے زیادہ ہے نا۔ آپ زیادہ بولتے ہیں تو لفظوں کی حرمت ختم ہو جاتی ہے، جملوں کا۔ آپ ہر وقت باتیں کریں گے، میری طرف دیکھیں بھائی جان، جب آپ بہت باتیں کریں گے تو آپ کے لفظوں کی حرمت قائم۔ ایک بزرگ میرے پاس آئے، ایک دفعہ کہنے لگے میں بڑا سمجھانا، رولا بھی بڑا پانا، پر بال گل نہیں سنتے، پتر تے نوں تے بالکل نہیں سنتے۔ تو میں نے کہا چھوٹا آدمی ہوں، ایک نسخہ دوں؟ کہنے لگے دے دے۔ میں نے کہا آج آپ نے گھر جانا ہے تو شور نہیں کرنا، آپ نے صرف سلام لینی ہے، چپ کر کے اپنے کمرے میں چلے جانا ہے۔ کہنے لگے پیر صاحب وہ بڑے ڈاڈے جی، اور میں نے کہا آپ جا کے دیکھیں تو صحیح، ایک دفعہ آپ غور تو کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ کیا بنتا ہے۔ میں نے کہا ایک دفعہ نسخے پہ عمل کر لیں، نہ فرق پڑا تو آئندہ نہ کیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں میں چلا گیا، بزرگ فرماتے ہیں گھر جا کے میں نے السلام علیکم کہا اور میں چپ کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ جو بہو بڑی آوازیں دینے پہ نہیں نہ سنتی تھی، وہ سیدھی میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی ابا جی خیر ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہنے لگی وہ آپ کو تانوں پوٹے والیاں سیویاں نہ پکا دیا، بڑا نرم غذا۔ میں کہا نہیں کوئی شے، تھوڑی دیر ہوئی تو گھر والی بھی آ گئی، بیٹیاں بھی آ گئی، سارے خیر ہے؟ کہتے میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ یہ جو حضور نے فرمایا ہے نا چپ کر گیا وہ نجات پا گیا۔ ہاں تو شور کرتا ہے، تو زیادہ بولتا ہے، تو زیادہ دعوے کرتا ہے، تو کہتا ہے میں نے جیت کے سونا ہے، فقیر جیتا نہیں کرتے۔ اوے جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، تو کدے ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ تو کیا میں نے ہار جانا ہے، میں نے ہارنا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اگر کبھی جاہل آ کے بحث کرے بھی تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں عقل کی زکوٰۃ پتہ کیا ہے؟ جاہلوں سے گزارا کرنا۔ تیرے عقل مند ہونے کا پتہ ہی جب چلتا ہے جب تیرا پالا جاہلوں سے پڑتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اکثر علمی موضوعات پر گفتگو ہوئی، فرماتے ہیں جب بات ہوئی نا علماء سے تو کبھی وہ عالم جیت گئے، کبھی میری بات کی فوقیت ہو گئی، کبھی ان کی بات میں نے مان لی، کبھی انہوں نے میری مان لی۔ جب علماء سے بحث ہوئی تو کبھی میرا موقف غالب آیا، کبھی ان کا۔ لیکن فرماتے ہیں جب بھی میری کسی جاہل سے بات ہوئی ہے، جاہل ہی جیتا ہے، جاہلوں سے بندہ جیت سکتا۔ اب یہاں میاں صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، درویش لوگ بیٹھے ہیں، میں چھوٹا آدمی بات کروں گا بھی تو ذرا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کرنی بھی پڑے گی، آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ میری ایک رائے ہے، آپ اختلاف کرنا ہوا تو کر لیجئے گا، نہ بات ماننی ہوئی تو نہ مانیے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں نہ زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ تسی ناراض ہو گئے اور میں نے پتا تھی تساں ہو جانا ہے، میں نے پہلے آپ سے کہا تھا معاف کر دینا،
میری رائے یہ ہے، اور میں نے کہا تو اختلاف بھی کر لینا، بے شک نہ ماننا، پر رائے تو دے سکتے ہیں نا ہم۔ رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی تسی نہیں بولنا، میں نے پتہ ہے، لیکن چلے میں تو بول رہا ہوں نا، کیوں میاں صاحب کی غلطی زیادہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل آدھی ہے، تیری تو پوری ہے نا، تو جھگڑا تو تو نے ختم کرنا تھا، درگزر تو تو نے زیادہ کرنا تھا۔ میں نا گھر میں روٹی کھا رہا تھا، کہیں سفر سے آیا، دور سے تھکا ماندہ، تو مدرسے کا ایک بچہ روتا ہوا آ گیا، تو گھر والے کہنے لگے پتہ نہیں کسی استاد نے کو تھپڑ مار دیا، پہلے بچے کی سن لے، زیادہ ہی رو رہا ہے۔ تو میں نے بچے کو بلایا تو اس کا وجود کانپ رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو ایسے تھر تھر، وہ میں کہا پتر کی ہویا ہے؟ کہنے لگا پیر صاحب میں نے گھر فون کیا تھا، میری امی اور ابو پھر لڑ رہے ہیں۔ کہنے لگا حضرت صاحب جب وہ لڑتے ہیں نا تو ہم چار پائیوں کے نیچے، ماں باپ جب لڑائی کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہونے لگا۔ وہ یارو یہ نفسیاتی ڈپریشن کون ڈال گیا؟ میں اور آپ اپنے بچوں پہ ڈال دیں۔ میاں بیوی بحث کرتے ہیں، نتیجہ نکلتا ہے طلاق ہوتی ہے معاذ اللہ، بحث جیت گئی اور رشتہ ہار گیا، ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگ گئے۔ تو کہتا میں نے جیتنا ہے بیوی سے، نہ میں تجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے نبی پاک جب تک گھر میں رہتے تھے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے، حضور تو پیار کرتے تھے۔ یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ظاہر ہے ہر چیز کا درست استعمال بھی ہوتا ہے اور غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ اپنی زبان کا درست استعمال کرتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کئی دفعہ ایسا جملہ بول دیتے ہیں کہ رب جنت کا فیصلہ فرما دے۔ بعض لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور کریم فرماتے ہیں کبھی کبھی لوگ بات کرتے ایسا جملہ بھی کہہ ڈالتے کہ ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں تو اس کا معاشرے پہ اثر ہوتا ہے۔ معاشرے میں اچھی جملوں کو فروغ دیا جائے، اچھے لفظ بولے جائے تو اچھے لفظ ہی پروان چڑھتے، ہم جو کہتے ہیں اس سے دوسرے سیکھتے ہیں۔ بچے معاذ اللہ اگر کبھی کوئی برا لفظ بولتے ہیں تو وہ برا لفظ بچوں کا ایجاد کیا ہوا نہیں ہوتا، انہوں نے کسی سے سنا ہوا ہے، کسی نے ضرور کہا، گھر میں کہا، گلی میں کہا، محلے میں کہا، اسکول میں کہا، کھیل کے گراؤنڈ میں کہا، کسی نے کہا ہوتا ہے جس کے سبب سے بچوں کی زبانوں پر وہ جملہ آتا ہے۔ ہم جب خیر بولیں گے، اچھے جملوں کو فروغ دیں گے تو معاشرے کے اندر اچھے جملے رواج پائے گے، خوبصورت باتیں کریں گے، سوسائٹی میں خوبصورت باتیں پھیل جائیں۔ یہ مت سمجھیے کہ میرے بولنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کے بولنے سے اثر لیا جاتا ہے، ڈھیر سارے لوگ اثر لیتے ہیں، اور پھر ہماری باتوں کا صرف معاشرے پر ہی اثر نہیں ہوتا، ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ 2-4 دفعہ شام تک یہ جملہ بول کے دیکھیے گا کہ اللہ کا جو احسان مجھ پر ہے، جو انعام مجھ پر ہے، کام نہیں کسی پر ہوگا، یہ بھی اللہ نے دیا ہے، یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا ہے۔ آپ بار بار اللہ کے انعامات کو شمار کریں، خود بولیں، آپ محسوس کریں گے آپ کے دل کو سکون حاصل ہونا شروع ہو۔ انعامات رب کے گننے سے، اپنے مالک کے احسانات گننے سے، اس کا فضل شمار کرنے سے قلبی طور پر بندے کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور آپ شکوہ شروع کر دیں فلانی چیز بھی کوئی نہیں، بڑی محنت کی ہے، فلانا کام بھی نہیں ہوا، فلاں نے بھی بات نہیں سنی، فلاں بھی ایسے ہے، فلاں بھی ایسے، آپ سارا دن شکایتوں کی باتیں کریں، آپ کا دل بے چین رہنے لگے گا۔ جو آپ بولتے ہیں وہ آپ پر اثر کرتا ہے۔ اچھے جملے بولنے سے، خیر کا جملہ کہنے سے آپ کی طبیعت میں سکون آئے گا۔ آپ کبھی دیکھیے غور کر کے کہ ہم کبھی کسی کو کوئی لطیفہ سنانے لگتے ہیں، کوئی ایسی بات سنانے لگتے ہیں جس کا تعلق مزاح سے ہوتا ہے، تو وہ بات کرنے سے پہلے ہم خود ہنسنا شروع کر دیتے۔ کئی لوگوں سے بات نہیں ہو پاتی، وہ اتنا کھلکھلا کے ہنستے ہیں۔
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات تو اس پر بھی اثر کر رہی ہے. وہ جو دوسروں کو یہ بات سنا کے خوش کرنا چاہتا ہے اس بات نے تو اس پر بھی ہنسی طاری کر دی. ہم اگر کوئی رونے والی بات کرنے لگتے ہیں، اپنا کوئی دکھ بیان کرنے لگتے ہیں، کوئی ایسا جملہ بولتے ہیں جو ہماری زندگی کا تلخ تجربہ ہوتا ہے، تو بات کرنے سے پہلے بندہ خود رو پڑتا ہے اور لوگوں کے آنسو چھلکتے ہیں، کئیوں کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، بات نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری باتیں صرف دوسروں پر ہی اثر نہیں کرتی، ہماری باتیں ہم پر بھی اثر کرتی. 3 باتیں ہو گئی تمہید کے طور پر. ایک تو یہ کہ زبان کا صحیح استعمال کرے، یہ اللہ کی نعمت ہے. دوسرا یہ کہ اس کو جب آپ بولتے ہیں تو اس کا اثر سوسائٹی پر ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ ہم پر خود بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اب آئیے اصل مضمون کی طرف کہ جب ہم نے بولنا ہی ہے اور ہمارے بولنے کا فائدہ ہونا ہی ہے معاشرے پر بھی ہم پر ہی، تو کیوں نہ پھر ہم اس طرح کریں کہ یا خدا کا ذکر کریں یا مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر. خالی ذکر کرنے سے ایک ہے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا، آپ کی سنت اور شریعت پر عمل کرنا، آپ کے بتائے ہوئے دین پر چلنا، اور ایک ہے آپ کا صرف ذکر کرنا، حضور کے چہرہ نور کا ذکر کرنا، زلف عنبری کا ذکر کرنا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے حلم کا، آپ کی بردباری کا، آپ کی خیر خواہی کا، آپ کے انداز تبلیغ کا. یہ خالی ذکر کرنا بھی بڑا معنی رکھتا ہے. قرآن مجید نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو، آپ کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے بلندیاں عطا فرمائی ہیں. حضور علیہ السلام کا جو ذکر پاک ہے اللہ نے اسے کتنا بلند کیا. حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب کریم فرماتا ہے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے. ہم جب نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، جب حضور کا ذکر سنتے ہیں تو معاشرے پر اس کا اثر بڑا گہرا ہوتا ہے، ہماری اپنی شخصیات پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. ہم جب حضور علیہ السلام کی یہ بات سنتے ہیں کہ نبی پاک نے مکے کے قریش کو معاف کر دیا، انہوں نے بڑے ظلم کیے، بڑی زیادتیاں کی، بڑی تکالیف دی، بڑی آزمائش میں ڈالا، اس کے باوجود اللہ کے حبیب علیہ السلام نے درگزر کا فیصلہ کیا. تو آپ یقین کریں جب بھی یہ سنتے ہیں نا، جب بھی یہ پڑھتے ہیں، جب یہ بیان کرتے ہیں، تو جنہوں نے ہم سے کوئی زیادتی کی ہوتی ہے انہیں معاف کرنے کو دل کرتا ہے، مزاج پیدا ہوتا ہے کہ یار چھوڑو، اگر ہمارے کریم نے اتنا معاف کیا ہے تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے. جب ہم حضور کی تبلیغ کا ذکر کرتے ہیں کہ سرکار طائف تشریف لے گئے، عکاظ کی منڈیوں میں گئے، نبی پاک دور دراز لوگوں کے پاس پیغام دین لے کے گئے، پھر دل کرتا یار ہمیں بھی تو کسی کو کہنا چاہیے نا یار نماز پڑھا کر، ہمیں بھی کسی سے کہنا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کر، ہمیں بھی کسی کو کہنا چاہیے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر. آپ جب حضور کے حلم پاک کا ذکر کرتے ہیں، بردباری کا، کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ٹھہراؤ تھا، بردباری تھی، آپ بڑی جلدی جلال نہیں فرماتے، برداشت کرتے، کشادہ روئی سے بات سنتے، مخالفین کی باتوں پر بھی محبوب علیہ السلام اپنے دل کو کشادہ رکھتے. جب ہم اس بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے غصے پر کنٹرول کریں، ہمارا مزاج بنے گا کہ یار بڑی جلدی ہمیں ہر بات میں اتنی جلدی ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، اتنا اللہ نے ہمارے نبی کو علم دیا. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارا دن فضول قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، فضول قسم کی چیزوں پر وقت ضائع کرتے ہیں، تھوڑی دیر کی مسکراہٹوں کے لیے گپ شپ پہ اپنا ٹائم ضائع کرتے. اگر حضور کی سیرت پاک کو پڑھیں، نبی پاک کی مقدس زندگی کا مطالعہ کریں،
ہماری شخصیت میں نکھار پیدا ہو، ہمارے اندر بلا کی تازگی آئے، ہم خود محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑ نعمتوں سے ہمیں متمتع اور مالا مال فرمائے۔ آپ دیکھیے حضور کا ذکر پاک کرنے سے سوسائٹی میں اثرات کتنے بہترین مرتب ہوتے ہیں۔ اب صرف سمجھنے کی دو چار باتیں ہیں، وہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک کا جب ذکر کریں گے تو یہ ذکر عام ذکر نہیں ہے، اس ذکر کے آداب ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کا لہجہ خوبصورت ہو، آپ موبائل پر زیادہ متوجہ نہ ہو، حضور کا ذکر پاک ہے نا، اس کے آداب ہے، اس ادب کا لحاظ کریں۔ جب بھی حضور کا ذکر کریں تو تھوڑا نا اس میں آپ زیادہ خوبصورتی لائیں، زیادہ اس کے اندر الفاظ کا چناؤ عمدہ ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ایمرجنسی کے حالات میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب کو نہیں بھولتے تھے۔ ابھی میرے بھائی نے میرا اعلان کیا کہ یہ بہت بڑا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے گمان کے مطابق کر دے اور ہماری غلطیاں اللہ معاف کرے، بڑے چھوٹے آدمی ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ یہاں اگر میری پگڑی کے شملے کو پیچھے آگ لگ جائے تو کیا میرا بھائی پہلے یہ کہے گا کہ حضرت قبلہ علامہ شیخ، وہ اتنی دیر میں دل چیک کرے آگ ساری سر تک پہنچ جائے؟ جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس وقت القابات نہیں پکارے جاتے، اس وقت تو یہ کہیں گے مولانا آگ لگ گئی، پیر صاحب وہ آگ دیکھیے، آگ دیکھیے۔ اس وقت آداب کا زیادہ خیال نہیں ہو۔ ہمارے ہاں ایمرجنسی میں آداب یاد نہیں رہتے، پر صحابہ چونکہ حضور کا ذکر کرتے تھے تو وقت کوئی بھی ہوتا تھا پر وہ نبی پاک کا ادب نہیں بھولا کرتے، ہر وقت سرکار کا ادب۔ غار ثور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو سانپ نے ڈس لیا، تو سانپ کی تو دہشت ہی بڑی ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے آنسو نکل آئے، وہ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنا چاہیے تھا نا سانپ 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 سانپ، یہ بولنا چاہیے تھا نا۔ پر حضرت صدیق اکبر اس ایمرجنسی میں بھی حضور کے آداب نہیں بھولے، کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو، وہ ذرا میرے پیر کو سانپ نے ڈس لیا۔ ادب ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں کو سیاسی تقریریں بڑی اچھی آتی ہیں، وہ اپنے لیڈر کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں بڑے القاب یاد ہے، قائد عوام اور جناب قائد جمہوریت اور پتہ نہیں کیا کیا، اور حضور کا نام کسی سیاسی جلسے میں لیں تو لینا ہی نہیں آتا۔ آپ سے بھی شکوہ ہے، ہمیں نبی پاک کا ذکر کرنا آنا چاہیے۔ ہم حضور کا ذکر کریں تو مدینے والی سرکار کہہ کے ذکر کریں، سرکار دو عالم کہہ کے ذکر کریں، سرکار رحمت للعالمین کہہ کر ذکر کریں، سرکار دو جہاں کہہ کر ذکر کریں۔ حضور کا ذکر کریں تو خوبصورت چناؤ الفاظ کا، اور ہماری باڈی لینگویج بھی بتائے کہ ہم عام ذکر نہیں کر رہے، ذکر رسالت مآب کر رہے۔ آپ وہ غالب نے کہا تھا کہ میں 1000 بار بھی اپنی زبان دھو لوں نا کبھی مشک اور عنبر سے، تو پھر بھی مجھے لگتا ہے ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ مدینے والے کا نام لے سکے۔ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، 1000 بار بھی زبان کو مشک گلاب سے غسل دو کو پھر بھی لگتا ہے کہ یہ نام لینے کے قابل ہے۔ تھوڑا سا لہجہ ادب والا، وہ ہمارے اسٹیجوں پہ آج کل داد لینے کے لیے بھی لوگ جوش نقابت میں، جوش خطابت میں بھی بعض چیزوں کا دھیان نہیں کرتے، میری طرح کے لوگ۔ اللہ ماشاءاللہ، اللہ سمجھ عطا کرے۔ خوبصورت القابات کے ساتھ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ شخص اگر آتا تھا اور وہ آ کر آپ سے کہتا تھا کہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، تو امام صاحب فرماتے تھے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہتا ہاں، تو بتا دیتے۔
لیکن اگر وہ کہتا نا میں نے حضور کی حدیث سننی ہے، تو امام صاحب پہلے غسل کرتے، پھر کپڑے بدلتے، خوشبو لگاتے، امامہ باندھتے، پھر ممبر پر بیٹھتے اور پوری آب و تاب کے ساتھ مدینے والے محبوب کا ذکر کرتے۔ جب آپ کسی چیز کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کے اثرات بھی ہوتے، پورے آداب کے ساتھ، اطوار کے ساتھ، پوری خوبصورتی کے ساتھ۔ یہ ہمارے علماء نے ہمیں آداب بتائے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے گا تو پوری شان و شوکت کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے منع کیا علماء نے کہ جب نبی پاک کا نام لکھو نا تو پورا درود لکھو صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ بعض لوگ خالی سوال لکھ دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے طریقہ۔ یہ حضور کا نام گرامی ہے، آپ اس پر درود پاک لکھیں، پورا لکھیں، جب تک پڑھا جائے گا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو پورے آداب، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو خالی نام نہ لیا جائے، ساتھ درود بھی پڑھا جائے۔ حضور نے فرمایا وہ بد نصیب ہے اس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود ہی نہیں پڑھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آداب کے ساتھ ذکر کیا جائے، اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور اگر نوجوان نسل کے اندر یہ ذوق پیدا ہو جائے۔ میں تو خیر آج کل محفلوں کا بھی رنگ دیکھتا ہوں تو پریشانی ہوتا ہوں، وہ پرانے ناک کا ہوتے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، آنکھیں باندھ ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب تو مائک پکڑا ہوتا ہے تو آدھا قوم کے سامنے بھی کرتے ہیں، بھئی آپ کی حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں، یہ سٹائل آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ کو آکاب آنے چاہیے، اور شعر بھی معیاری ہو نبی پاک کے لیے، عام اشعار نہ ہو۔ کنی 5 شعر ایسے ہیں کہ جن میں وہ خوبصورتی نہیں چھلکتی۔ وہ جی میں نے تازہ نعت لکھی ہے، آپ رہنے دے بھائی تازہ، آپ وہی پڑھیں جو اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھی ہے، جو مولانا حسن رضا نے لکھی ہے، جو ڈاکٹر اقبال نے لکھی ہے، جو پیر مہر علی شاہ نے لکھی ہے، اب وہ پڑھیں آپ، وہ نعتیں دیکھیں، ان کا کمال دیکھیں۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بڑا بھی کسی کو غم ہونا تو وہ ذکر مصطفیٰ چھیڑ دے، سارے غم دور ہو جائیں۔ کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ بس حضور کے یاد آتے ہی غم سارے بھول جاتے۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو اب دیکھیں نا پیر میرے علی شاہ صاحب نے حضور کی نعت لکھی تو انداز کیا کہتے ہیں، مکھ چند بدر شاہ شانی، مت کے چمک دی لات نورانی ہے، او دی کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہے نا۔ اچھا خود ہی نعت سنا کے، خود ہی لکھ کے، خود ہی کہنے لگے سبحان اللہ ما اجمل کا، اور ایک شاعر نے اس پر گرہ باندھی ہے، گرہ لگائی ہے، کہتا ہے یہ ذرا سننا کیسا ہے، کہتا ہے اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے دلدار کو۔ کہتے میں تمہیں ایڈریس بتاؤں، میرے محبوب کو ڈھونڈنا تو پتہ کیا ہے؟ کہتا ہے اسی پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے دلدار کو، مکھ چند بدر شاشانی، تے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہے نا۔ اور فاضل بریلوی کہنے لگے سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، کر لو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، اور جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔